السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس. لیکن پروگرام پبلک پلس آج کنورٹ ہو گیا اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جو کہ آپ پرائم منسٹر کے خطاب کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فارمر سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی، ریپرزینٹ کر رہے ہیں JUIF کو، اور میرے ساتھ موجود ہیں علی پرویز ملک صاحب، سینئر رہنما، ینگ پارلیمنٹیرین MNA پاکستان مسلم لیگ نون. عیسیٰ نقوی صاحب آپ پہلے ہی موجود تھے ہمارے ساتھ، عیسیٰ نقوی کو سن رہے ہیں. اور میرے ساتھ سیٹلائٹ پر بھی جوائن کر لیں گی عالیہ حمزہ صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ تمام گیسٹ کا. ناظرین، پرائم منسٹر کی سپیچ، قوم سے خطاب ٹیلی ویژن پر، تھوڑا سا جذباتی، تھوڑا سا غصہ، اور بہت ساری چیزیں جو ہم پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد PMLN کا ریئیکشن بھی آ گیا، اور خواجہ آصف صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ جناب آپ کی معیشت جو ہے بس آج سے تباہ ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ امریکہ از آور لارجسٹ، پرابلی سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر، اور ہمیں ڈپلومیسی میں اس قسم کی لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے. اور چاہے عمران خان صاحب نے غلطی سے امریکہ کا نام لے دیا، لیکن خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے انہوں نے نام تو لیا. تو یہ معاملات اب دیکھتے ہیں کس طرف چلتے ہیں. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس اتوار کو ہے، اور پرائم منسٹر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پوری قوم اور خاص طور پر نوجوان اس چیز کو مانیٹر کریں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ضمیر فروشوں کا ایک بازار لگے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون ہے جو ضمیر کو بیچتا ہے، کون ہے جو ملک کی خود مختاری کو بیچ رہا ہے، سوورنٹی کو بیچ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو آپ قطعی طور پر نظریاتی نہ سمجھیں، یعنی کہ یہ جو تین بڑی پارٹیز ہیں، PMLN پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUIF، انہوں نے کہا کہ یہ قطعی طور پر نظریاتی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنا اقتدار اور اپنا پیسہ بچانے کے لیے، جو ان کے باہر جائیدادیں ہیں اس کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اسی لیے یہ غیر ملکی طاقت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے مکس سی فیلنگ آ رہی ہے، شاید وہ کنسیڈ کر گئے ہیں، کیونکہ آج PMLN کے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے تقریباً 173 لوگ موجود تھے، اور اگر آج کاؤنٹ ہو جاتا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا. تو شاید پرائم منسٹر کو یہ چیز معلوم ہے. بہت ساری باتیں کی انہوں نے کہ پچھلے 30 سال میں کیا ہوتا رہا، کہاں ہم کھڑے تھے، کس طرح کھڑے تھے. لیکن آج انہوں نے کہا کہ جس دن میں آیا تھا اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہوگی، دوستی کی بنیاد پر ہوگی، لیکن کسی کی محکوم خارجہ پالیسی نہیں ہوگی ہماری. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہوگی یہ میری اور میری عوام کے لیے خارجہ پالیسی ہوگی، اس ملک کے لیے ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈیمارش ہے یا جو بھی مراسلہ آیا تھا، یہ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کے سے زیادہ یہ ہماری قوم کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہے. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. اگر عالیہ حمزہ صاحبہ، آج پہلے آپ کا ٹیک لے لیتے ہیں سپیچ پہ. ہاں جی، میں کچھ لائنز میں اس کا جواب دے دیتی ہوں، اور خان صاحب کے کہنے کا جو جس تھا نا، صرف وہ بتا دیتی ہوں. میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں، جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں. کسی سنگ دل کی در پر میرا سر نہ جھک سکے گا، میرا سر نہ رہے مجھے اس کا ڈر نہیں. آج ایک انسان کا دل جاگا، تڑپا، ضمیر جاگا جب ریاست کو دھمکی دی گئی. آج اس نے کہا سزا کس چیز کی ہے؟ پوچھنا تو ان سب کو چاہیے، پوچھنا تو مجھے پورے پاکستان سے ہے کہ کیوں عمران خان قابل قبول نہیں ہے. تو اس کا جواب ایک ہی ہے، وہ خودداری کا سبق دیتا ہے، وہ آزادی کا سبق دیتا ہے، وہ حمیت کا سبق دیتا ہے، وہ سب پاسپورٹ کی عزت کروانا جانتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے نہ میں خود جھکا ہوں اللہ کے سوا کسی کے آگے، اور نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. صرف اگر اس ایک چیز کی سزا یہ ہے کہ اس کو نکالنا ہے، صرف اس ایک چیز کی سزا یہ ہے کہ اس نے آزادی کا فیصلہ کیا. اس نے کہا میں اپنے ملک کے مفاد میں، اپنے عوام کے مفاد میں فیصلہ کروں گا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جہاں میرے ملک کے مفاد کو کسی قسم کا بھی خطرہ ہو. اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے کہ وہ روس سے اپنے ٹریڈ ٹائز کیوں بڑھا رہے ہیں، اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ جا کر سی پیک پر کام کیوں کر رہا ہے، اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ وہ یوکرین اور رشیا کے مسئلے کے
اندر بالکل نیوٹرل ہو گیا. اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ اس نے فوجی اڈے دینے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے یا یورپین یونین کو یہ کہا ہے کہ ہم کوئی تمہارے غلام ہیں, یا انڈیا کو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ تمہارا میزائل میری سرزمین پر غلطی سے بھی کیوں گر جاتا ہے, تو مجھے تو اپنے پاکستانیوں سے یہ سوال کرنے کہ کیا ایسے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میری قوم کا جواب ایک ہی ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ جہاں عمران خان ہے وہاں وہ کھڑے ہوں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ, یہی بات ہم اپنے صحیح, پارلیمنٹیرین کے آگے بھی رکھتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ کوئکلی ایک چیز کہ تھرڈ سنڈے کی کیا لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی نیکسٹ الیکشن کی کیمپین کی سپیچ تھی یا یہ وکٹری کی سپیچ تھی جو وہ تھرڈ اپریل سنڈے کو ہونے جا رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کاؤنٹ؟ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ پاکستانی پی ایم ایل این میں بھی ہے, پاکستانی پیپلز پارٹی میں ہے, پاکستانی جے یو آئی ایس میں بھی ہے. یہ سب کے ضمیر جگانے کی تقریر تھی, یہی ہے. سر ایک سیکنڈ, خان صاحب نے تو ایک بالکل کلیئر لائن ڈیفائن کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے مورخ کو نے کیسے لکھنے دینا ہے, تاریخ کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. کیا وہ تاریخ پہ اپنا نام میر جعفر میر صادق میں لکھوانا چاہیں گے, پاکستان کے اگینسٹ فیصلہ کرنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ویری رائٹ. میں چاہوں گا کہ میں ذرا جے یو آئی ایف کا بھی لے لوں. جناب حمید اللہ جان حفیظ صاحب, تقریر. ان باتوں سے جو ہے نا یہ عوام کو مزید بھی وقوف نہیں بنا سکتے. یہ سب کو پتا ہے کہ جب سے ان کو پتا چلا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہو رہی ہے, کون کون سے تجربے اور ڈرامے انہوں نے نہیں کیے فیزز میں. کبھی یہ ریلیجیس کارڈ استعمال کر لیتے ہیں, عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی کہ اس جلسے میں تھے, سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا, کسی کو پتہ نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے. جے یو آئی کے مینیفیسٹو میں دستور میں اس کا ذکر ہے, لیکن ہم نے کبھی جلسوں میں اور سٹیجوں پہ اس کا ذکر نہیں کیا. آخر میں 7 تاریخ کو ان کو جی پتہ چلتا ہے, جو ایک روٹین کی چیز ہے, باہر کے ممالک میں ہوتا ہے, ایمبیسڈرز کو بلایا جاتا ہے, گلے شکوے بھی کیے جاتے ہیں, اور وہ مراسلہ 7 تاریخ کو آتا ہے. اور ان کو جب پتہ چلا کہ اب ہم نے بچنا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے, تو انہوں نے وہ کارڈ نکال لیا. کیا وجوہات اور مجبوریاں تھی کہ یہ جو ہمارا سیکیورٹی کونسل کا اجلاس 8 کو کیوں نہیں آیا, 9 کو کیوں نہیں آیا, 10 کو کیوں نہیں آیا, ابھی تک کیوں روکا گیا کہ جی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں 48 گھنٹے رہ جائیں گے تو ہم یہ دکھائیں گے پاکستانیوں کو, ان کو مزید بے وقوف ہم بنائیں گے کہ دیکھیں جی ہم اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی بات نہیں مان رہے. دیکھیں فیکٹ اور حقیقت ہے. 2009 میں جب اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا گیا ایبٹ آباد میں, تو میرا سوال جو تھا 9 گھنٹے بعد میرا کویشچن آیا تھا, اور ساری افواج سربراہان ادھر موجود تھے. ڈی جی ایم او سے میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے پریزنٹیشن میں بتایا کہ جی 12:00 پہ ہمیں پتہ چلا کہ جہاز آئے ہیں ہماری سرزمین پہ, اور اس پورے ایکشن میں کوئی 35-40 منٹ تھے. تو میرا سوال ان سے یہ تھا کہ جی جب ہمیں 12 بجے پتہ چلا کہ ہمارا ایک غیر ملکی جہاز اندر آیا ہے, اور ہم 40 منٹ میں کیا انتظار کرتے رہے, ہمارے پائلٹ سو رہے تھے, ہمارے جہاز تیار نہیں تھے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, اور میں سیٹسفائی ہو کے آرام سے بیٹھ گیا. ان کا جواب کیا تھا کہ آفریدی صاحب, اگر ہم 12:05 پہ بھی اٹھتے, کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم امریکن جہازوں کو نیچے گرا دیتے؟ اس کے کانسیکوینسز کیا یہ قوم پھر برداشت کر سکتی تھی؟ ایک فوجی ادارے سے یہ سوال, مزید میں پولیٹیشین تھا, بہت کچھ کہہ سکتا تھا اس کے اختلاف میں, لیکن I wish حمید اللہ جان آفریدی کہ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. سلالہ کے بعد کمانڈ کمیونیکے جنرل کیانی والا وہ واضح تھا, 2nd پیج پہ 3 پیج کا کمانڈ کمیونیکے تھا, واضح لکھا ہوا تھا کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ ایلین فورسز کو دیکھیں اور وہ اٹیک کرنے آ رہے ہوں, وہ امریکن سلالہ والا, تو آپ نے اجازت نہیں مانگنی, یو شوڈ ریٹیلیٹ. 26 نومبر 2011, وہ 2009 کہہ کے وہ بھی 2011, یہ جو 2011 فرسٹ اپریل نہیں, تھرڈ میں. علی پرویز ملک صاحب, یار یہ مجھے بتا دیں, کیا کہہ رہے ہیں, سوری اسد 2-3 میں گرا. اچھا نہیں, اچھا علی پرویز ملک تو میرے سے تھوڑا سا دور ہی ہیں, میں ان کی طرف بھی دیکھ لوں گا, اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے. خیر
یہ زیادہ دور نہیں ہوں، اچھا، ساتھ ہی بیٹھا خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اس وقت ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے لیے معاشی مشکلات پیدا کر سکتی ہے. ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو مد نظر رکھ کر کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. کیا ہے اتنا برا کہہ گئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب اگر انہوں نے کہا ہے کہ میری خارجہ پالیسی جو ہے وہ سوورینٹی آف پاکستان پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی, عوام کے لیے برابری کا تعلق, دوستی چاہتے ہیں, محکومی نہیں. ضمیر بھائی, میں آپ سے پہلے صرف یہ گزارش کروں گا کہ سنڈے کو ایسا کچھ انہونی نہیں ہونے جا رہی, ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آج شہباز شریف صاحب نے اپنے ساتھ وہاں پہ ایوان کے اندر 170 بران کو وہاں پہ پیش کیا تھا اور ان کی تصویریں میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں, اور اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تقریباً 2 درجن جو ان سے ناراض ہیں, چھوڑ کے اپوزیشن کی صفوں کو جوائن کر چکے ہیں, ابھی وہ لوگ شامل نہیں ہیں. تو کی اخلاقی کیا پوزیشن ہے, یہ میں اس کے اوپر بحث یہاں پہ چھوڑ جاتا ہوں. جو اب آپ کے سوال پہ آتے ہوئے دیکھیں, میں ایک بڑے دنوں سے ایک بات, میں نے کافی چینلوں کے اوپر بھی یہ بات کی ہے کہ جو قیادت ہوتی ہے نا, وہ ایک ذمہ داری, ایک بوجھ کی طرح ہوتی ہے. جب آپ اس کو سستی شہرت کمانے کے لیے استعمال کریں نا, تو اسی قسم کی آوازیں آتی ہیں جو آج وزیر اعظم صاحب نے جو بیان آج آ کے ایڈریس کیا نا لوگوں کے ساتھ, اس قسم کی سامنے چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں, آپ کیا یہ ماننے کو تیار ہیں کہ انہوں نے حادثاتی طور کے اوپر وہاں پہ امریکہ کا نام لیا ہے؟ وہ پچھلے جب وہ عالم دین سے جب ماہر خارجہ پالیسی کے اوپر وہ شفٹ ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب انہوں نے 15 منٹ کا لیکچر دیا کہ ہماری امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کس طرح سے سالہ سال سے چلتی آ رہی ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ جو امپریشن دینے کی کوشش کی کہ ان سے شاید حادثاتی طور پہ امریکہ کا نام منہ سے نکل گیا, میرے خیال سے یہ بالکل غلط بیانی ہے, اور یہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا ایک دفعہ پھر مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ آج وہ لوگوں کو یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور اس لیے ان کے خلاف کوئی سازش ہونے جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آزادانہ خارجہ پالیسی کے ریکویزٹس کیا ہوتے ہیں, پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں نا, اس کی جو میری نظر کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کی, وہ صرف اور صرف آپ کی ریزیلینٹ معیشت کے اوپر ہوتی ہے. جب آپ خیرات کے اوپر چل رہے ہوں اور آپ نے اپنے ملک کو اتنا اندرونی طور پہ پولرائز کر دیا ہو کہ ہر آپ کا دشمن جو ہے وہ ہر طرح سے ایکٹیو ہوا ہو, تو آپ آزادانہ خارجہ پالیسی خام خیالی میں تو بنا سکتے ہیں. عالیہ سے پوچھیں پچھلے جو یہ 8 مہینے گزرے ہیں اس فائنینشیل ایئر کے, اس کے اندر ہمارا بیرونی خسارہ کتنا ہے؟ وہ تقریباً $12 بلین کے قریب ہے. اس کے اوپر جو انہوں نے, اور یہ سال کا جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ $20 ارب کے قریب ہے. on top of that, نہیں, not only that جی, on top of that $15 بلین کی آپ نے ری پیمنٹس کرنی ہے. اب آپ جو سول سپر پاور ہے اس کو چڑھانے سے کچھ ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں, کیا آپ کو آئی ایم ایف سے وہ سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے جس کی بنا کے اوپر آپ جا کے یہ پیسے ری فائنینس کروا سکیں؟ آلریڈی آپ کا ڈالر جو ہے وہ 183 روپیز کراس کر گیا ہوا ہے, اور اس کے بعد مجھے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن ہیز اے پلان ٹو گو ٹو امریکہ اینڈ کہ جی ہمارے تمام معاملات یہ سیٹل کروا دیں. ہم کسی سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے. ہمیں جس قسم کے معاشی حالات میں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کے لیے ہماری اولین ترجیح ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے جو ہمیں کام کرنے ہیں, جس ملک کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. Why this cable particularly mentioned عمران خان کے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پاس ہونا چاہیے؟ Why Russia was mentioned? ایک سیکنڈ, آفریدی صاحب نے جو بات کی ہے, مجھے بتائیں اس خط کی ڈیٹ کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں آج کیا تاریخ ہے؟ آج کیا تاریخ ہے سر؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج کیا تاریخ ہے؟ 31 مارچ. اچھا, تو مجھے بتا دیں, اتنی دیر سے وزیر اعظم صاحب کو اتنی بڑی ریاست کا تھریٹ تھی, کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ My point is, میں چاہوں گا کہ اس پہ عالیہ سے بھی میں پوچھوں اس کے بعد, لیکن میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات کروں, یہ جو اور دوسرے لوگوں کی حب الوطنیاں چیلنج کر رہے ہیں نا, اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ان کے اثاثے باہر پڑے ہیں, تو شہزاد اکبر کو کیوں نکالا تھا؟ وہ ARU جو بنایا تھا اس کا کیا مقصد تھا؟ NCA کا جو فیصلہ آیا, کیا وزیر اعظم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, یا انہوں نے ہر چیز کے اوپر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرنی ہے اور ملک کو اور کمزور کرنا ہے؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے انہوں نے کہا ہے ایکسپریس دیئر کنسرن ہے, اور یہ ڈیمارشیٹ اسٹرانگ ورڈڈ within the parameters of diplomatic norms جائے گا. عیسیٰ نقوی, OIC کی وجہ سے ڈیلے کیا گیا 7 مارچ کا ڈیمارش, جو یہاں بھی کیبل جو ہے ڈسکس نہیں کی, ان کو تو بلایا تھا انہوں نے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, جو OIC میں ان کی شرکت ہے, میرا خیال ہے کہ جو P5 ممالک ہیں ان کے پاس آبزرور کا سٹیٹس ہے, ان کو بلایا جاتا ہے ہر OIC میں. نجیر میں جو لاسٹ ہوا اس میں دیکھیں وہاں پر وہ آئے ہوئے تھے, تو لہٰذا بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کو مکس اپ کیا جا رہا ہے. دیکھیں پالیٹکس ایک طرف, پالیٹکس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انٹرنل
पॉलिटिक्स है और तमाम सियासी जमातें करती हैं। इसका ताल्लुक जो जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है, देखें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी आज़ादी, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जिसको आप कहते हैं कि आपकी इलाकाई सालमियत, आपकी सरहदी हदूद की जो है वो खिलाफ वर्जी ना की जाए, और तीसरी चीज़ है सॉवरेनिटी, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो फैसले हैं वो करने में आप आज़ाद हों। कश्मीर के हवाले से आप क्या कहते हैं कि इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, उनके पास अपने फैसले करने का इख्तियार नहीं है, खुद मुख्तारी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है, इन प्रिंसिपल कोई भी सियासी जमात अगर उससे इख्तलाफ करती, आई थिंक कि वो जो अवाम की जो पब्लिक पल्स है, आपके प्रोग्राम का नाम भी पब्लिक पल्स है, वो पब्लिक पल्स वो यही कहती है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। ये रैशनल हम ज़रूर देख सकते हैं, ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो क्या एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का बोझ सहार सकती है। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश एक मुल्क है जिसका आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो इंडिया पे किस हद तक डिपेंडेंट है और उसकी कितना दारो मदार, उसकी सरहद 3 अतराफ से इंडिया के साथ मिलती है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो जाहिर है कि वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वो पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते हैं, चाइना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, डिप्लोमेसी में आप पत्ते इस्तेमाल करते हैं ना। वो प्याज की इंपोर्ट अगर रुक जाए ना, वो कहते हैं हम पाकिस्तान से लेना शुरू कर देंगे। उसके 3 दिन के बाद जयशंकर जो है वो 10 लोकोमोटिव्स लेके उनकी सरहद के ऊपर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई ये हमने SRO जारी किया है, 16 सितंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, उठाकर देख सकते हैं। उस वक्त कर्नाटक और दूसरी जगहों पर सैलाब और बारिशें आई थी, उसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया था, खोल देते हैं। तो ममालिक जो हैं वो अपने मुआशी यानी कि मजबूरियों के बावजूद स्मार्ट डिप्लोमेटिक कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड और डबल स्पीक है उसको कॉल आउट करना जो भी हुकूमत हो उसकी जिम्मेदारी है। पहले भी हम इससे बात कर रहे थे विज़ावी रूस पे उस हवाले से भी बता देना कि व्हाट इंडिया इज गेटिंग फ्रॉम रशिया एंड वी कैन नॉट। देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम काटसा की पाबंदियां अमेरिका उस पर नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि वो क्वाड का मेंबर है। अगर इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंटली तमाम ममालिक से रिलेशनशिप रख सकता है तो पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कैसे कह सकती है कि आप अगर अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे तो हमारी मुआशी मजबूरियां अमेरिका हमारे साथ ये कर देगा। आप अपनी सफारती चालें खेल के तो देखें, आप क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? फिर वही है जो कि आपने एक टेलीफोन कॉल के ऊपर अपनी कोई यानी कि कोई आपने अपनी वैल्यू नहीं रखी और आपने हर बात मान ली। आपने कहा हम अफगानिस्तान में हर चीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं कोई एक पॉइंट तो है ना जहां पर आपने फुल स्टॉप लगा। अच्छा, वैसे एक बिल्कुल आपने बात सही की। आलिया हमजा साहिबा, कुछ चीजें चलें वो बाद में भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये जो सवाल है कि 7 मार्च से क्यों संभाल कर रखा गया और सिर्फ लहराया गया, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई बल्कि अपनी कैबिनेट में उसको डिस्कस किया गया और उसके बाद फिर पार्लिमानी कमेटी में और जर्नलिस्ट को भी साथ शेयर किया और आज फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दिखाया गया और बाकायदा डिस्कस किया गया। हमारी अंडरस्टैंडिंग यह है कि अगर कोई भी इस किस्म की केवल हमारा सफीर कोई भेजता है तो उसी एम्बेसी में हम बैठा हुआ हमारा, और अगर सेंसिटिव हो तो उसी एम्बेसी में हमारे बैठे हुए डिफेंस अटाशी जो है वो अपने डिपार्टमेंट को भी भेजते हैं। तो क्या वजह क्या है जो अली परवेज ने क्वेश्चन उठाया, और क्या वाकई हमें अब मौशी प्राइस देनी पड़ेगी? जिस तरह अली परवेज ने कहा कि अमेरिका का नाम जो है वो गलती से या नहीं गलती से नहीं लिया गया। सबसे पहले तो मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा असर हो जाए जो खान साहब की तकरीर है, लेकिन सुनकर तो मुझे थोड़ी सी फीलिंग ये हुई और फिर याद भी कुछ आ गया जिनको अपने वजीर आजम के अमेरिका पे पेंट उतरने पर कोई तकलीफ नहीं हुई थी, उन्हें अमेरिका की धमकी ने क्या कहना था, इसलिए मुझे कुछ खास अफसोस नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा था अगर ये लेटर असली हुआ तो वो वजीर आजम को सपोर्ट करेंगे। जब आज कौमी सलामती कमेटी के अलामिया ने उसके असली होने पर मोहर लगा दी, लेकिन आपने क्या देखा, शहबाज शरीफ तो सलामती कमेटी की पार्लिमानी मीटिंग से ही भाग गए। उन्हें तो जब मोशन पेश हुई आज असेंबली के अंदर तो इन्हीं पार्टियों ने उसके ऊपर नो की। बात सादा सी है, इसी गुलामाना सोच का जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में किया था जो अभी अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, और जो ये कहा है मुझे तो समझ नहीं आती है हमने कब कहा कि हमारी
ہماری امریکہ سے لڑائی ہے یا ہماری کسی بھی حکومت ABCD سے لڑائی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک بات کہتے ہیں, میرے سب کے ساتھ پیس میں تعلق ہیں لیکن میں جنگ میں کسی کا حصہ نہیں بنوں گا, میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے مفاد میں ہوگا. مجھے اگر روس سے گیس چاہیے اپنے لوگوں کے لیے, سستی مل رہی ہے تو میں روس سے گیس لوں گی. مجھے اگر ڈیزل سستا چائنا سے مل رہا ہے تو میں وہاں سے لوں گی. امریکہ سے میں ایڈ نہیں, میں ٹریڈ کروں گی. یہی تو وہ پالیسی ہے جو آزاد پالیسی ہے, جس پالیسی کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عوام سمجھے. دیکھیں میں کیوں بار بار ایک ہی بات کا ذکر کر رہی ہوں, اور میں یہ کیوں چاہتی ہوں کہ پاکستانی, سب سے پہلے تو میں ایک اس بات کو سمجھے, ہمارا پہلا جرم ناموس رسالت پر پہرا دینا. ہمیں کہا جاتا ہے جی ہم اسلام کارڈ یوز کرتے ہیں, آج تک کسی نے ناموس رسالت کا پہرا دیا تھا؟ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا کو جھنجھوڑنا, UN میں جا کر لا الہ الا اللہ کہنا, اور آج عزت نفس اور غیرت کا درس دینا. میرے بھائی نے یہاں پر آ کر بیٹھ کر کہا ہم تو بہت معاشی برے حالات چھوڑتے جا رہے ہیں, ہائیسٹ ایکسپورٹ ہم, ہائیسٹ ریمیٹنسز ہم, IT ایکسپورٹ ہائیسٹ, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہائیسٹ, IPP سے ڈیل کر کے 800 ارب کی بچت, کارگے سے ڈیل کر کے 180 ارب کی بچت, LNG ڈیل کر کے 300 ارب کی بچت, ریکوڈیک سے ڈیل کر کے 19 ارب کی بچت. سنگین جرم تھا نا پرائم منسٹر عمران خان کا. عالیہ حمزہ صاحبہ بالکل آپ نے بالکل اپنی اچیومنٹس شخص کو تو واقعی بھٹو کی طرح پھانسی لگنی چاہیے. بالکل بہت ساری چیزیں ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ, جس میں میں خود مانتا ہوں صحت کارڈ ایک بہت اچھا آپ کا ہے, بہت ساری اچیومنٹس آپ نے بتا دی, لیکن آج ہی یہ اطلاع بھی آ رہی ہے کہ ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے اور 8 گھنٹے ہوا کرے گی پاکستان میں. ون تھنگ, آپ کی انڈسٹری سفر ہوگی, آپ کے ہاؤس ہولڈ سفر ہوگا, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب لوڈ شیڈنگ کا جو قصہ وہ قصہ پارینہ ہو چکا, لیکن آج پہلی دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. اس پر مزید بھی بات کریں گے ناظرین. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. پرائم منسٹر کا خطاب, جذباتی خطاب, غصے والا خطاب, اور پھر ایک ہوپ بھی اور واضح طور پر پیغام کہ پاکستان کی ایز وی سپیک فورن پالیسی کیا ہے انہوں نے واضح کر دیا. حمید اللہ جان آفریدی, اب مجھے بتائیں کہ اب چلتے ہیں, ذرا اتوار آ گیا ہے, لیٹس سی وی آر سنڈے, صبح 11 بجے یا 11:30 بجے کا ٹائم ہے. چپس کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ضمیر, ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ کسی بھی ملک کی آزاد پالیسی پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. ہر حکومت, ہر گورنمنٹ, ہر شہری, ہر اس ملک کا بندہ یہ چاہے گا کہ میری سوورینٹی قائم رہے اور کوئی مداخلت نہ کرے میرے ملک میں. لیکن یہ زبانی کلامی سے نہیں ہوتا ہے, یہ عملی دکھانا پڑے گا. کیوں یہ سٹیٹمنٹ آئی, انڈر سیکرٹری ہمارے ایمبیسڈر کو کیوں یہ باتیں کر رہا ہے, یہ میں نے آج تک میڈیا پہ نہیں سنا کہ ضرورت کیوں پیش آئی. پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی میں, ٹی وی پہ اور ہر گیدرنگ میں وہ للکار رہا ہے امریکہ کو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوتا کون ہے کہ ہمیں منع کر رہا ہے کہ جی آپ اس ملک سے تعلق نہ رکھیں, آپ اس ملک سے تعلق نہ رکھیں. دیکھیں پرائم منسٹر لیول آدمی کے لیے یہ اتنے اسمبلیوں کے فورم پہ یا ٹی وی پہ ان جگہوں پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب امریکہ جیسے سپر پاور کو اگر آپ للکاریں گے اور آپ خود دھمکیاں دیں گے, یہ حقیقت ہے کہ ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک میں. لیکن آپ جب جواز دیں گے اور آپ ان کو للکاریں گے اور آپ ان کو موقع دیں گے, تو اس کے جواب میں آپ کے خیال میں وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جی آپ غلط سمجھ رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو نہیں ہمیں کوٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مشرف دور میں 11 حملے ہوئے ڈرون اٹیک اور 400 ہوئے آپ دونوں کے, جس کا آپ میں بتاتا ہوں. دیکھیں کوئی آواز مشرف کو اس نے سپورٹ کیا اس وار آن ٹیرر پہ, مشرف کو اس نے سپورٹ کیا. پھر 2018 میں ہمارا جو ہے حملہ ہوتا ہے وزیرستان میں, اس کی گورنمنٹ تھی پشاور میں, کیا ایک ریزولوشن انہوں نے کے پی سے بھیجی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں کہ اس کی مزاحمت کی ہو اور کہا ہو کہ جی یہ ہماری ٹیریٹری ہے, یہ کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ ایک مزاحمت کی ہے انہوں نے. تو یہ کہنا ادھر اب بڑا آسان ہے. ٹرائبل ایریا
یہ میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکن کے کہنے سے اس گورنمنٹ نے جو ہے ان کو مرج کیا ہے امریکن پریشر سے. وہاں کہاں تھی خود مختاری, وہاں کہاں تھی سوورینٹی, وہاں کیوں انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا کہ جی ایک بیرونی ملک وہ کیوں ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ 1.5 کروڑ کی آبادی کو آپ ضم کریں. وائے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ووکل ہوتے تھے امریکہ کے خلاف, امریکہ کا ایجنڈا ہم نہیں مانیں گے. سر دیکھیں, اب امریکہ کا جو ایجنڈا نہیں ماننا ہوتا ہے وہ ہم نہیں مانیں گے, جو ہمارے دستور میں ہمارے آئین میں وہ ہم نہیں مانیں گے. دیکھیں اس طرح بات نہیں ہے کہ ہم ادھر کچھ اور کہتے ہیں. اسپیچ ہیو این امپیکٹ آن سنڈے. سر ایوری بڈی نوز کہ یہ اسپیچ اس ٹائم پہ کیوں آئی, ساری دنیا پوچھ رہی ہے کہ 7 کو کیوں نہیں. دوسرا, یہ کوئی لیٹر نہیں آیا ہے پرائم منسٹر کو جیسے یہ پورٹری کر رہا ہے کہ جی مجھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جس طرح عالیہ صاحبہ نے کہا سٹیمپ ہو گیا نا. نیشنل سیکورٹی میں پھر وہ باتیں کدھر چلی گئی ہیں کہ جی یہ پولیٹیشین ملے ہوئے ہیں اور ان کو پیسے آئے ہیں, وہ کیوں نہیں آیا اعلانیے میں؟ وہ بھی آنا چاہیے تھا نا پھر اس اعلانیے میں. یہ سینیٹر صاحب نے نا بڑی بنیادی بات کی ہے. یہ ہمارے امبیسڈر کی جو امریکہ میں بیسڈ ہے اس کی اپنی اسیسمنٹ ہے جس کو عمران خان صاحب آج آ کے لوگوں کے آگے لہراتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. میں اس بات کو یہاں پہ چھوڑتے ہوئے آپ سے 1 سیکنڈ کے لیے گزارش کروں گا, آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہاں پہ آپ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی آج سب سے بڑی اس کے گارنٹی کیا ہے؟ آپ کو میاں نواز شریف صاحب جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا جو ایٹمی طاقت دے کے گئے کہ آج آپ کے اوپر جو ایک ملک آپ سے 5 گنا سائز میں بڑا ہے جس کے پاس فورن کرنسی کے ریزروز $600 بلین کے پڑے ہوئے ہیں. جو نقوی صاحب آپ سے پہلے بات کر رہے تھے, میں ان کو جواب دینا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق کیا ہے. ہمارے پاس $15 بلین کے ریزرو نہیں رہ گئے. اس کے خلاف, ان کی جارحیت کے خلاف آج ہمارے پاس جو گارنٹی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ سارے بین الاقوامی پریشروں کے باوجود وہاں پہ پاکستان کو نیوکلیر پاور بنا کے گئے نا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے اننیسیسریلی جا کے کیا اپنے لوگوں کے لیے مشکلات بڑھانی ہے صرف اس لیے کہ آپ اپنے دنیا کے اندر قد بڑھانا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں کس نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک کو آ کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, اپنے آپ کو پہلے اتنا مضبوط تو کر لینا کہ آپ اپنا وزن اٹھا سکیں. آج جو آپ نے صورتحال بنا دی ہے صرف اس لیے present days opposition has the policy اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی. جی بالکل, میں آ جاتا ہوں. دیکھیں اب نہیں, اور مجھے افسوس کا اظہار اس چیز پہ بھی کرنے دیں جو انہوں نے کہا کہ جی ان کے وزیر اعظم جب امریکہ گئے ان کی پتلون اتار لی. ان کو شرم آنی چاہیے ایسی گفتگو کرتے ہوئے. دیکھیں گزارش یہ تو وہ تھے نا جو کہتے تھے ہم پروٹوکول نہیں لیں گے. انہوں نے تو سائیکل کے اوپر آنا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, جو آج ہیلی کاپٹر پہ $50 کلومیٹر کے اوپر آتے ہیں. جو ابھی رشیا ان سے پوچھیں کس کمرشل ایئر لائن کے اوپر گئے ہیں, پرائیویٹ پرائم منسٹر کے جیٹ پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جب امریکہ گیا تھا ایک ذاتی ٹرپ کے اوپر گیا تھا, اس لیے اس نے وہاں پہ پروٹوکول نہیں لیا تھا. جب سیکیورٹی چیک کے تھرو گیا اور اس کو عام پیسنجرز کی طرح اس کو سیکیورٹی چیک کی گئی, اس کے اوپر یہ طنز لگائیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. اور میں نقوی صاحب سے جو بات کر لوں, دیکھیں انہوں نے بنگلہ دیش کی ایک مثال دی. میں آپ کو 2 چیزیں آپ کو بتائی جا رہا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کر دوں گا. آپ گوگل پہ کریے گا اور آپ کے سارے ویورز بھی جا کے اس کے اوپر گوگل کر لیں, ٹھیک ہے؟ بنگلہ دیش کے ساتھ جب آپ نے موازنہ کرتے ہیں نا تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشیو نکال لیں, پاکستان سے 2 گنا زیادہ ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش کا پبلک ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی ریشیو نکالیں, پاکستان سے آدھی ہے. اس لیے وہاں پہ وہ آزادانہ طریقے کے ساتھ اپنی معاشی پالیسیز کو آگے لے کے چل سکتا ہے. تو گزارش یہ, اور جو اپنی اکنامک اچیومنٹس کی بات کر رہی ہیں ان کو کہ پورا سچ بولیں. ایکسپورٹ اگر 25% بڑھی ہے تو امپورٹ 60% بڑھی ہے, جس کی وجہ سے سارا ریکارڈ پہ ہے. اب آگے آپ کی بات آ گئی. آپ نے عالیہ حمزہ صاحبہ اپنے پچھلے سیگمنٹ میں مجھے کہہ دیا تھا, آپ نے ہمیں بتایا کہ جی ہم اتنا کچھ چھوڑے جا رہے ہیں, یہ ریزرو ہیں, یہ امپورٹ فگرز ہیں, چھوڑے جا رہے ہیں, مطلب ہیو یو کنسیڈرڈ؟ ہم کچھ چھوڑے نہیں جا رہے, جو ہے وہ عوام کا ہی اور عوام کے لیے کیا تھا. سر 2-4 چیزیں نا اب میں انانٹرپٹڈ پلیز کہنا چاہتی ہوں. پہلے سیگمنٹ میں بھی میں جواب دینا چاہتی تھی. انہوں نے کہا
7 तारीख को खत आया, आज क्यों पेश किया? OIC का इजलास था और ये इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है मुस्लिम उम्मा का ब्लॉग बनाने का, मुस्लिम उम्मा के लीडर होने का। इसलिए दूसरा पॉइंट, मेरे भाई ने अभी ये बात कही कि जी ये तो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं ना कि वो मरासला जो था, मैं इनको क्लैरिटी से बता रही हूं और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी पढ़ लें कि वो कोई उनका खत नहीं था, हमारे एम्बेसडर का फॉर्मल मीटिंग थी जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग लिए गए और जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग कन्वे हुए। मैं इनकी उस बात पर तो नहीं आना चाहती, गैरत और हमीयत बहुत बड़ी चीज़ है। मैं थोड़ा सा बूट पॉलिश करने का जिक्र कर जाऊं और मेरे जो दूसरे भाई कह रहे थे कि जी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। 27 नवंबर 2007 मौलाना फजलुर रहमान US एम्बेसडर से मिलते हैं, सीधा पाँव में बैठ जाते हैं और कहते ये हैं कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन बीबीज बास्केट, आस्क्ड इफ USA विल डील विद हिम इफ ही विल बिकम अ PM। यानी मैं आपके बूट पॉलिश करने को, चेरी ब्लॉसम लगाने को पूरी तरह तैयार हूं। मेरे दूसरे भाई ने कहा, मैं उनकी भी कहानी सुना देती हूं, मैं तो नहीं कह रही, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं, हाउ नवाज शरीफ सरेंडर्ड कारगिल इन मीटिंग विद US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एंड लाइड दैट ही नेवर न्यू अबाउट पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन इन कारगिल। मैंने नहीं कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, निकाल के पढ़ ले। दूसरी रिपोर्ट गल्फ न्यूज, हाउ नवाज शरीफ फैमिली बेग क्लिंटन टू सेव हिम फ्रॉम हैंगिंग इन एयरप्लेन हाईजैक। असल मसला ये है, NRO ये उन हुकूमतों की मिन्नते तरले करके लेते रहे हैं। एक बंदा कहता है तुम ड्रोन करने की हिम्मत नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा ड्रोन गिरा दूंगा। 500 ड्रोन अटैक होते हैं, यहाँ आकर इनसे भाषण सुन लें, वहां आकर मिन्नते तरले करते हैं अमेरिकियों के, दूसरी कौमों के, क्योंकि इनके इंटरेस्ट है वहां पर। इमरान खान का वहां पर क्या इंटरेस्ट है? वो आकर, वो एक कॉल अ फ्रेंड होती थी, कॉल अ फ्रेंड के ऊपर क्या काम होते थे ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक बंदा सीना ठोक के कह रहे नहीं दूंगा अड्डे में, क्या करेंगे? क्योंकि ये बात हम कब इस गुलामाना सोच से निकलेंगे? ये एक आजाद पाकिस्तान का सवाल है, ये सवाल इस चीज का नहीं है, ये इक्तदार क्या चीज है इसके आगे। वो आज बंदा ये बता गया कि मुझे सजा अगर आलिया साहिबा, बिल्कुल आलिया साहिबा, क्विकली आलिया साहिबा, आप ही से अदम एतमाद में थे। 35 लोग इस साजिश का हिस्सा थे, जो बैरूनी फंडिंग भी हुई है, गैर मुल्की एजेंट्स भी इसके पीछे हैं, और ये सारे कठपुतलियां थे। आज तक तो इमरान खान को सिलेक्टेड करते रहे। आलिया बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं क्विकली आलिया आप ही से, आलिया हमजा साहिबा, मैं आप ही से प्लीज, अकेला वॉरियर कर रहे हैं। बेयर विद मी फॉर अ सेकंड, मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूं। आलिया साहिबा प्लीज, मैं आप ही से बात करना चाह रहा हूं। मुझे ये बताएं, आपने मुझे ये बताएं कि आज की स्पीच से क्या जो लोग आपको छोड़ के गए हैं उनके ज़मीर जागे हैं या नहीं, एक चीज। और दूसरी चीज, जो PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा आज की तकरीर के बाद ये शख्स पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है, हमने इसको निकालने के लिए पूरा मंसूबा तैयार कर लिया है। इस अदम एतमाद में कोई बैनुल-अक़वामी पुष्ट पनाही नहीं है। इस शख्स ने अपनी तकरीर में अमेरिका का नाम ले लिया। आज की तकरीर और कौमी सलामती की मीटिंग ने पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट महफूज नहीं किया। क्विकली आलिया सर, मैं सिर्फ इतना समझ सकती हूँ, एक इमरान खान इस पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये चोर लुटेरे ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इन्होंने एक दफा ये दिखा दिया, जुर्रत नहीं ये कर सकते। मैं तो आज का तमाशा देखकर ये हमारे सामने आंखें मिलाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पास जाकर क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे कि अमेरिकी साजिश हो जाए या गैर मुल्की साजिश हो जाए, उसका हिस्सा थे? क्या जवाब देंगे कि किसी के इशारे के ऊपर इस मुल्क में हुकूमत कैंपेन की आज की तकरीर इलेक्शन कैंपेन की थी, गद बनाने की कोशिश नहीं, इलेक्शन के वोटर को और पाकिस्तानी नेशनल एजेंडा के ऊपर ये अदम एतमाद लेकर आए हैं। और आइन और कानून भी इस चीज की कहता है कि अगर गैर मुल्की फंडिंग के तहत ऐसा कोई काम किया जाएगा तो उसके फंडिंग केस यू हैव टू प्रूव इन फंडिंग केस, एग्जैक्टली यू हैव टू प्रूव विद दिस एलिगेशन, पाकिस्तानी अवाम को यू हैव टू प्रूव दिस, कद बढ़ाने की कोशिश, मैं इस बैन को एक जवाब दे दूं। मौलाना साहब उस इंसान का कद बहुत बड़ा, इनकी जरूरत नहीं है। ये जब हमारी फौज के जूते पॉलिश करके इतने बंदे लेके ये आए हुए हैं और पूरा PDM अल ऐलान ये कह रहा है कि ये सिलेक्टेड है, तो यहां जूते पॉलिश नहीं किए आपने? आप क्या समझती हैं कि ये इतने वोट
یہ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں اور اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مینڈیٹ والے نہیں تھے, یہ جن کو آپ جہازوں میں بھر کے لائے تھے پیسے دے کے, وہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا اور آپ سے واپس ان جہازوں میں جا رہے ہیں. حقیقت میں پاکستان میں پی ٹی آئی 20-25 سیٹوں سے زیادہ لے لیں سیٹیں تو پھر بتا دے اس ملک میں کہ جی یہ بھی ایک تھرڈ فورتھ پارٹی اس ملک میں ہے. محترمہ پہلے آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں, فوج کے بل بوتے پہ اور ان کی بیساکھیوں پہ آ کے آپ پرائم منسٹری کر رہے ہیں. کس ابھی تک تو اسمبلی میں ایک سیٹ ہوتی تھی آپ کی, آپ کو انٹرنیشنل لوگوں کی بات نظر آتی ہے, اور آپ خود کس طرح آئے ہوئے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کیا؟ بھول گئے کیا آپ؟ اچھا چلیں, 3 سال ہوئے تھے, پرانی بات تو نہیں ہے. الیکشن کیمپین کی سپیچ اپنے بھائی کو دیکھو بھائی میرے, الیکشن کیمپین کے علاوہ یہ مسئلہ بنانا چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھ پہ رحم کھائیں اور میری مدد کے لیے پہنچیں اور یہ لوگ اسمبلی میں نہ جائیں اس دن. علی پرویز یور ٹیک. دیکھیں ضمیر بھائی, یہ کچھ سخت زیادہ خطر, یہ پاکستان کے لیے خطرہ والی زیادہ سخت لائن نہیں کہہ گئے آپ لوگ؟ دیکھیں میری آپ سے مطلب ایک بندہ اتنی خود مختاری کی سالمیت کی بات کر رہا ہے. آپ سے میری گزارش یہ ہے, کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے اس ملک کی جو عوام ہوتی ہے اس کی فلاح, اس کے اوپر, اس معیار کے اوپر اس حکومت کو بھانپ لیں. اور آج جو یہ بیرونی سازش کا جو یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے ان کا مجھے بتائیں. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ تو اس کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ جا کے ان کو ثبوت دینے پڑیں گے نا. اس طرح جیب سے خط نکال لینا جو اپنے ہی سفیر نے لکھا اور جو سول سپر پاور ہے اس کو چیلنج کرنا کیونکہ یہ اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں, یہ قابل قبول کسی کو بھی نہیں ہوگا. انہوں نے اس ملک کو جتنا اندرونی طور پہ کمزور کر دیا ہے, اس کی وجہ سے آج نہ صرف ایوان کے اندر بلکہ ایوان کے باہر بھی ان کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اسی لیے یہ تقریر کے اندر بھی, جلسوں کے اندر بھی گر گڑا رہے ہیں کہ آؤ آ کے میری مدد کرو, اور ان کو کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. چاہیے ان کو جانور کہیں یا نہ کہیں, بات اتنی سی ہے. عالیہ حمزہ 30 سیکنڈز کنکلوڈ کر دیں پلیز. جی میں صرف اتنا بتا دوں, مجھے نہیں سنڈے آج پڑھ لیتے نیشنل سیکیورٹی کی تو انہیں صرف اتنا اندازہ ہو جاتا. علی پلیز, علی 30 سیکنڈ میں پوچھ لیتا ہوں. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں, میں پوچھ لیتا ہوں. ایک منٹ, آ چکا ہے. علی پلیز, علی پلیز, علی I'm sorry, this is not acceptable. Please, I'm really sorry. اب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے. اللہ حافظ.